السلام علیکم بوائزز اینڈ گرلز، میرا نام ہے شاہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوچ آپ کی. آپ لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج 14 اگست کا دن ہے. آپ سب کو انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو. آزادی آج کے دن ہمیں ملی تھی. آزادی ہمیں ملی کیسے تھی؟ علامہ اقبال صاحب کو خواب آیا تھا، قائد اعظم صاحب نے وہ خواب پورا کیا تھا. اب شکر ہے کہ یہ دونوں لڑکے تھے، آپس میں دوست تھے. ایک دوست نے دوسرے دوست کو بولا چلو یار خواب آیا پاکستان بناتے ہیں. تو دوسرے دوست نے بولا سین آن اے واس، بناتے ہیں، جان کی بازی لگا دیں گے. پاکستان بن گیا اور ہم آزاد ہی ہیں سارے. فریڈم کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے دا پاور ٹو ایکٹ، اسپیک اور تھنک ایز ون وانٹس. تو یہ سوال ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ جناب، پاکستان کی مائنورٹیز جو ہیں جن کی بات کرنا کوئی زیادہ خاص امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، مگر خیر ہمارے میں غیرت ہے تو ہم تو کریں گے. ہندوز اور سکھس کی جو آبادی تھی وہ 12.9% بنتی تھی پاکستان جب بنا تھا 1947 میں. اور اس ٹائم پہ اگر آپ سرچ کریں تو ہندوز کی آبادی جو ہے وہ 1.6% بنتی ہے. نیو یارک ٹائمز کا حال ہی میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس کے بارے میں کافی کنٹروورسی ہوئی تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ سندھ میں آپ کے جو ہندوز ہیں آپ انہیں بانڈڈ لیبر میں پھنسا کے انہیں فورس کرتے ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جبکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے، ایکچولی کبھی کبھی نہیں، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اسلام میں نا کوئی خامی نہیں ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں میں بہت زیادہ خامیاں ہیں. اب مائنورٹیز کے اوپر آ جاتے ہیں تو مسلم مائنورٹیز بھی ہیں یار. شیعز ہیں. ان شیعز کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ اپنے کھانوں میں تھوک ملاتے ہیں. اسکول میں بچوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ میں تم سے دوستی نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگ خون پیتے ہو. شیعوں کے ساتھ ساتھ کرسچنز پہ بات کر لیتے ہیں. کرسچنز جو ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا ماریہ شہباز لڑکی کا. اس کو 13 سال کی ایج میں کڈنیپ کر لیا گیا اور اس کے ایبڈکٹر نے اس سے شادی کر لی. لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیس لے کے گئے تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جناب یہ شادی ویلڈ ہے کیونکہ بچی نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ بچی آنسوؤں سے رو رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور چلے مائنورٹیز کو چھوڑتے ہیں، چھوٹی بچی سے یاد آیا کہ یہاں پہ تو جوان خاتونوں کے پاس بھی ان کے حق نہیں ہیں. عورت مارچ یہاں پہ ہر سال ہوتا ہے. ایک سلوگن ہے جو میں بولوں گا نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے فریجل میل ایگو بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. مگر جناب ایک مجھے بات بتائیے، یہ اس ملک کی جو خواتین ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے شوہر کو یہ بول سکے کہ مجھے ابھی بچے نہیں پیدا کرنے، یا بچے پیدا کر لیتے ہیں مگر 2 کے بعد بریک لگا دو، پوری ٹیم نہیں میں نے اکٹھی کرنی؟ کیا ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا کریئر چوز کر سکیں اور شادی کے بعد اس کریئر کو پرسو بھی کر سکیں؟ ریسنٹلی ایک اسٹڈی آئی تھی جس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا کہ 50% لڑکیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں وہ اپنے کریئر کو پرسو نہیں کرتی. انسٹیڈ وہ ڈاکٹر اس لیے بن رہی ہوتی ہیں تاکہ انہیں رشتہ بہتر آ جائے. یہ رشتہ کیوں ضروری ہے ان کے لیے؟ انہیں ہم یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ اپنا کریئر بناؤ، اپنی زندگی بناؤ، شادی ہو جائے گی. کیونکہ پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ وہ جوڑے تو اوپر نہیں بنتے، تو ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹینشن میں کیوں ڈال دیتے ہیں اس کام کے لیے جو ایکچولی کرنا اللہ نے. اگر ہم میٹرک اور انٹر کے رزلٹس کو دیکھتے ہیں تو ہر سال ٹاپرز میں لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو ڈھیر لڑکوں کا لگا ہوتا ہے. یہ جتنی بھی ٹاپرز ہیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ لڑکیاں جن کے گھر والوں نے فریڈم دے بھی دیں کہ یار جاؤ کرو جو کرنا ہے تم نے، جا سمرن جی لے اپنی زندگی، 14 اگست انجوائے کر سال کے ہر دن، ان کے خلاف ایسے لوگ علی زئی جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا، وہ اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں.
اور ایسے لوگوں کے 58,000 فالوورز بھی ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے آپ لوگوں کی ذہنیت ثابت ہوتی ہے. خیر، کشمیر کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ بڑے اسٹرانگ سپورٹرز ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ بنے گا پاکستان. انڈیا یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بنے گا ہندوستان. کبھی کشمیریوں سے جا کے یہ پوچھا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ توڑ مروڑ کے ہماری کتابوں میں ہمیں ہسٹری تو یہ پڑھائی گئی ہے کہ ہندوؤں سے نفرت کرو، ہندو بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں، اور انڈیا کو بھی یہی بات سمجھائی گئی. مگر وہ ہسٹری کی باتیں ہیں یار. آج جا کے ذرا پوچھو کشمیریوں سے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ریفرینڈم کروا لو، فیصلہ آ جائے گا. گانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی. وجہ کیوں؟ جا کے کشمیریوں سے پوچھ کیوں نہیں لیتے یار؟ بات کر لیتے ہیں ہپوکریسی کی. ہپوکریسی یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز 8 to 28 ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں انشور کرتے ہیں. اب فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر لیں تو اس میں ایک بہت ہی بیسک سا رائٹ ہے، بہت ہی بیسک سا فریڈم دیا گیا ہے آپ کو، جس کو کہتے ہیں آپ فریڈم آف اسپیچ. مگر آپ کی یہ جو میڈیا ہے، ان کا ایک ایجنڈا ہے. یہ ان کی خبریں چلاتے ہیں جو انہیں لفافے پکڑاتے ہیں. تو کیا تیل لینے گیا فریڈم آف اسپیچ؟ اور اگر کوئی فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ اپنا ایکسرسائز کرتا بھی ہے تو اس کو اٹھوا لیا جاتا ہے یا چوک پہ گولی مار دی جاتی ہے. پہنچ گئے ہوں گے ابھی تک آپ میری بات پہ. دوسرا، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کمال کا ہے، یہاں پہ سب کی عزت، سب کی، سوائے عورتوں کے، مائنورٹیز کے، اور پریٹی مچ سب کے. ہمارا مقصد آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں یہ بتانا تھا کہ ٹھیک ہے، آج کے دن ہمیں ہمارا ملک مل گیا تھا، مگر کیا ہمیں یہ جو ملک ملا ہے یہ ہم ویسے ہی چلا رہے ہیں جیسے ہمارے قائد نے انویژن کیا تھا؟ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے. آپ کے نزدیک ایسا ہے تو سوچ ہے آپ کی.